بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 96 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حجامہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان نسخ الافطار بالحجامۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن ابی السوار ویقال له ابو السوراء وهو السلمی عن ابن حاضر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم بالقاحۃ وهو صائم، وفي رواية قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة وهو محرم صائم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان خبيثا ما آتاه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاحہ کے مقام پر حجامہ کروایا یا پچنا لگوایا روزے کی حالت میں، اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاحہ کے مقام پر پچنے لگوائے، وہو محرم صائم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں روزے سے تھے۔ وفی روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے اور حجام کو اس کی اجرت بھی دی، اگر وہ اس کی اجرت حرام ہوتی ما آتاہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ دیتے۔ اس سے اگلی روایت ہے وہ بھی قال حدثنا ابو حنیفۃ عن ابی سفیان عن انس قال احتجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدما قال افطر الحاجم والمحجوم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد کہ پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، خود جو ہے وہ پچنا لگوایا۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الزہری عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنا لگوایا۔ وفی روایت قال ابو حنیفۃ اخبرنی ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم ولم يذکر انسا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن شہاب زہری نے یہ روایت بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے، لیکن انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا، یعنی سند میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر پچنے لگوانے کا بیان ہے، یا حجامہ جس کو کہتے ہیں اس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بھی فرمایا کہ حجامہ لگانے والا اور حجامہ لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر خود بھی جو ہے وہ حجامہ کروایا، اور اسی طرح روزے کی حالت میں آپ نے حجامہ کروایا، یعنی کہ پچنے لگوائے۔ تو ماضی میں اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا کہ جسم سے گندا خون جانور کے سینگ کے ذریعے سے کھینچ کر نکالا جاتا تھا، اسے حجامہ کہا جاتا ہے یا پچنے لگوانا کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے جسم سے گندا خون نکالنے کے لیے جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ایک مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگوایا ہے پچنا۔ تو کندھوں کے درمیان ایک رگ ہوتی ہے، اب یہ جن لوگوں کا پیشہ ہے، جو ماہر پیشہ ہیں وہی جانتے ہیں، وہ اس کو کٹ لگا کر جانور کا سینگ اس کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ دوسری طرف سے اس کو چوستے تھے، جانور کے سینگ کے ساتھ منہ لگا کر اس کو کھینچتے تھے، جس سے جسم کا گندا خون جو ہے وہ نکل جاتا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا ہے، تو لہٰذا حجامہ لگوانا سنت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا حجامہ کروانے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ روزے کے لیے مفسد ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجامہ لگوانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، حجامہ مفسد صوم ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک حجامہ جس نے لگوایا اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔
ائمہ ثلاثہ جس میں امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ہیں، ان کے نزدیک حجامہ مفسد صوم نہیں ہے۔ مفسد صوم تو کیا بلکہ مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بلا کراہت حالت جو ہے وہ صیام میں روزے کی حالت میں پچنا لگوایا جا سکتا ہے، حجامہ کروایا جا سکتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دلیل، جو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، وہ ان کی دلیل ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، یہ ترمذی کے اندر بھی ہے اور ابھی متن میں بھی اس کا ترجمہ گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پچنا لگوایا یا جس نے پچنا لگایا، دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ متن میں تو اس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد بھی جو ہے وہ پچنے لگوائے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ پچنا لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جمہور کی جو دلیل ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاحہ کے مقام پر جو ہے وہ پچنا لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے۔ یہ حدیث باب جس کا ترجمہ بھی گزرا ہے۔ تو اسی مضمون کی دیگر روایات بھی جو ہیں وہ بخاری میں بھی ہیں، ترمذی میں بھی ہیں، جن میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی روایات ہیں جو اس مضمون کی ہیں، یا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث باب ہے، یہ جمہور کی دلیل ہے، یعنی کہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے اس بات پر کہ پچنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روایات دونوں طرح کی ہیں، جن میں جو ہے وہ حجامہ لگانے سے روزے کے فاسد ہونے کا بیان ہے، اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا لیکن روزے کی حالت میں کروایا، یہ فرمانے کے بعد بھی کروایا کہ حجامہ جس نے لگایا یا لگوایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو شروع میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگانے سے منع فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حجامہ لگانے والا ہے وہ جب سینگ کی ایک طرف سے کھینچے گا تو خون اس کے منہ میں جانے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگانے سے منع کیا تھا۔ اور جو لگوانے والا ہے اس کا جب خون نکلتا ہے تو خون نکلنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، حاجم اور محجوم دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں نرمی فرما دی اور یہ فرمایا کہ اس سے اب کچھ نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ لگانے والے کا نہ لگوانے والے کا۔ تو لہٰذا یہ شروع کا حکم تھا، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، بعد میں اس کی اجازت دے دی، کیونکہ کسی بھی عمل سے جسم سے اگر خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جسم سے نکلنے والی چیز کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس عمل کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ جسم سے خون نکالا جا رہا ہے، نہ کہ ڈالا جا رہا ہے، تو لہٰذا جسم سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جسم کے اندر کوئی چیز جائے گی، معدے کے اندر جو ہے وہ چیز پہنچے گی، پیٹ تک کوئی چیز پہنچے گی تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا۔ جسم میں جب تک کوئی چیز داخل نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرمایا تھا، اس اندیشے کی بنیاد پر کہ حاجم کے منہ میں جو ہے وہ خون جا سکتا ہے، جب وہ سینگ رکھ کر اس کے اوپر کھینچ رہا ہے تو ہو سکتا ہے خون اس کے منہ میں چلا جائے۔ اور محجوم جو ہے، جو پچنا لگوا رہا ہے، جو حجامہ کروا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ سکتی ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے، اس اندیشے کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ روزے کے فاسد ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ اس سے جو ہے وہ روزہ خراب نہیں ہو سکتا اور حاجم کے منہ میں بھی خون جو ہے وہ جانے کا اندیشہ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل جو ہے جو حجامہ کیا جاتا ہے وہ سینگ کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لیے کپ ہوتے ہیں، ان کپوں کو جو ہے وہ رکھ کر خون کھینچا جاتا ہے، تو اس سے تو بالکل بھی اس کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں پچنا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ لگانے والے کا نہ ہی لگوانے والے کا۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں، جس طرح کے انہوں نے روایت پیش کی افطر الحاجم والمحجوم حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس طرح کی روایات وہ اس حدیث سے جو ابھی باب میں گزری ہے، حدیث باب جو ہے، اس حدیث سے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سے وہ منسوخ ہیں۔ پہلے حکم تھا، بعد میں اس روایت سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاحہ کے مقام پر جو ہے وہ پچھنا لگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، یہ روایت جو ہے یہ دوسروں کے لیے ناسخ ہے جو دیگر روایات ہیں۔ تو لہٰذا اب جو ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ پچھنا لگانے سے اور نہ ہی لگوانے سے کسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے روزے کی حالت میں حجامہ لگوانے اور روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حجامہ لگوانا کیسا ہے اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح نمبر 2، جس روایت میں حجامہ لگوانے سے روزے کے ٹوٹنے کا بیان ہے اس کا کیا جواب ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔